یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا، وقولوا انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا، سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ رائنا، رائنا رعایت سے ہے، جب پیغمبر تقریر کرتے فصاحت میں آتے لوگ کہتے رائنا، حضرت رعایت ذرا اور سمجھائے، لیکن منافقین نے اس لفظ کو استعمال کیا رائنا، رائنا کے معنی ہمارے احمق، ہمارے چرواہا، ہمارا صفی۔ تو ایک لفظ اچھے معنی میں بھی تھا اور برے معنی میں بھی۔ حضور کا لفظ حضور یہ اچھے معنی میں ہے جناب، محترم، مکرم، لیکن حضر یحضر کے معنی حاضر ناظر کے بھی ہے، بخاری و ہدایہ میں یہ معنی بھی ہے۔ اس لیے اگر اس کے بجائے جناب کہا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ حضرت کے بارے میں لغات القرآن میں عبد المومن نے لکھا ہے کہ یہ صرف جناب کے معنی میں، لیکن جس انداز سے اہل علم لفظ حضور استعمال کرتے ہیں ففیہ ما فیہ، لأن الحضور یأتی للحاضر والناظر، وہذی مسئلہ دائرہ بین اہل الحق و اہل البدع، فلو اجتنب عن الاتیان بها اہل الحق لکان لهم خیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا کا لفظ، وقولوا انظرنا، اور کہو ہمیں دیکھ لو، ہماری رعایت کرو۔ صاف لفظ کہو، مبہم لفظ نہ کہو، موہوم نہ کہو۔ اس آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس کا ایک پہلو توہین کا ہو، جیسے رائنا کو منع کیا۔ تو لفظ بشر کے استعمال میں اگر کوئی پہلو بے ادبی کا ہوتا تو اللہ منع کر دیتا، جبکہ تمام انبیاء کہتے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم۔ حضرت فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ تمام انبیاء بشر و رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ بشر میں کوئی ایک پہلو بھی سوء ادب کا نہیں ہے۔ تو خزائن العرفان اور کنز الایمان دونوں کے دونوں محل اشتباہ اور نامناسب مضامین پر مشتمل ہے۔ اے ایمان والو، مت کہو رائنا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ بروں کو روکنے سے پہلے اپنوں کو روکنا چاہیے۔ منافقوں اور یہود کو نہیں کہا، مسلمانوں کو کہا تم مت بولو۔ ہم اپنے شاگردوں کو، درس کے شرکاء کو سمجھائیں گے، خود بخود اہل زیغ و ضلال و اہل بدعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا، یعنی ان کا عقیدہ صحیح ہوگا اور اعمال میں حسن آئے گا۔ یہ کہنا کہ تبلیغ والے جائے اور جنگل میں ہو جائے اور زمینوں میں ہو جائے اور مارکیٹوں میں اور فلموں میں تبلیغ کرے، غلط کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان کو ایمان والوں کے ساتھ سروکار رکھنا ضروری ہے۔ تبلیغ ہے نشانے پر ہے اور کامیاب طریقہ ہے اہل حق کا۔ اے ایمان والو، مت کہو رائنا، اور کہو انظرنا، صاف ستھرا بیان کیا کرو، نامناسب باتیں نہ کیا کرو جس سے آدمی پریشان ہو جائے۔ ایک آدمی پیغمبر کے گھر آئے نا، آواز دی من کا آنا کانو یکرو، انا تو ہر شخص کہتے ہیں انا، یہ کوئی تیرا نام ہے کیا آنا؟ ٹیلی فون پہ طالب بات کرتے ہیں، کون ہے جی؟ میں ہوں جی۔ میں وہ بیڑ کا میں اپنا نام نہیں بتا دے کہ میں ادریس بول رہا ہوں، میں فلاں خبیث بول رہا ہوں۔ ہاں میں ہوں میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو ہر چیز میں صاف لفظ کہو، ستھرے لفظ کہو، اشتباہ مت پیدا کیا کرو۔ بعض لوگ کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے ایسا کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ تو
تو وہ معذور ہے، پھر مجبور ہے. ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں، ٹیلی فون پر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہا ہے. ایک شخص نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے استاد مولانا معاذ الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. یہ خط تھا نا، لیکن لکھا اس طرح تھا کہ مولانا آئے ہیں اور درد دل میں مبتلا ہے. تو میں دل کے ڈاکٹر کو لے کے پہنچ گیا. دیکھا تو مولانا خوب آرام کر رہے، بستر پہ لیٹے. میں کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو لکھا آپ کو یاد کر رہا ہے. میں نے کہا یہاں تو لکھا ہے درد دل میں مبتلا ہے. کہا غلطی ہو، یہ غلط بات ہے، ٹھیک بات نہیں ہے. کچھ کا کچھ بنا دیا. اور بعض لوگوں کی مبتدا و خبر کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت بڑے مناظر تھے ہمارے، لیکن وہ ابتدا نہیں کہہ سکتے تھے، ابتدا. تو غیر مقلد کوشش کرتے تھے کہ یہ لفظ آ جائے، ابتدا. مقدی مقتدی کو یہ معذوری ہے، یہ معاف ہے، پہ گناہ نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہی کچھ فہم ہے، بات نہیں سمجھتے. وہ ایک زمیندار جو ہے اس کے پاس مزارے گیا. زمیندار نے کہا امسال برفصل حریفاں تقاطر امطار کا کیا میزان رہا. پرانی اردو اس طرح گاڑی ہوتی تھی. امسال برفصل حریفاں، گندم کو فصل حریفاں کہتے ہیں. امسال یعنی اس سال. تو وہ کاشتکار واپس چلا گیا. گھر جا کے کہا زمیندار صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. میں خود 83 میں حج کے لیے گیا تھا تو بستر کی چادر خریدنی تھی. تو میں نے دکاندار کو کہا الفرش التی تفترش علی السرائر. اس نے کہا واللہ جاء علماء من پاکستان یقرؤون القرآن فی الاسواق. پاکستان سے عالم لوگ آئے، قرآن شریف کی تلاوت بازاروں میں شروع کی. میں حیران ہو گیا کہ اس کو سمجھے ہی نہیں. میں نے پلنگ کی چادر کو ہاتھ لگایا. میں نے کہا ماں ہاضا، کہا شیر. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے ریڈیو، عربی اخبار یہ ڈیلی دیکھنا پڑے گا، آپ کو سننا پڑے گا. الفاظ تبدیل ہوتے ہیں. اور عربی وہ ہے جس کو عرب جانے، جس کو نہ جانے وہ عربی نہیں. لازمی بات ہے. یہ آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جوان ہیں، ابھی تک سے غیرت پیدا کریں اور پوری بہترین اقدامات کریں اپنی صلاحیتوں کے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے مذہب کی زبان ہے، ہمارے اسلام اور دین کے ترجمان زبان ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے آئے. بعد میں تو بہتری ہو گئی. آئی سمجھ. بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن عربی محاورہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ان کے علوم سے عرب لوگ مستفید نہیں ہو سکتے. یہ جو بڑے تھے مولانا یوسف بن نوری، مفتی محمود، یہ عالم عرب اس لیے مان چکا تھا کہ یہ فصحائے عرب تھے. فصحائے عرب عربی ایسے شان سے بولتے تھے کہ ان سے عرب سیکھتے تھے. جس زبان میں بھی آپ ہو، اردو میں آپ آئے ہیں، اردو کی مہارت ضروری ہے. آپ اپنی پشتو زبان کی بھی فصاحت بلاغت نہ نظر انداز کریں. آپ اپنی بلوچی، مکرانی، بروئی، پنجابی، سندھی، وہ سب زبانیں محترم ہیں. ہمارے مسلمان بھائی اس میں دین کا کام کر رہے ہیں. یہ جو ہند کو ہے نا، ہند کو اتعاجل، یہ جنوں کے لیے بہت مفید ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جو عامل ہند کو جانتا ہوگا وہ جنات میں بہت پاپولر ہوگا. یاد کرو، مجھے بھی اس لیے بہت تکلیف ہے، مجھے ہند کو نہیں آتی.
ہند کو بہت ضروری ہے. اللہ جانے کہ یہ جنات ہند کو، سارے جن ہند کو بولتے ہیں. بس جیسے ہند کو آپ شروع کریں گے وہ تر و تازہ ہو جائے گا، قریب ہونا شروع کر دے گا. مدرازی نا مصیبت اس میں منگے کوز تک ہو. اور کسی زبان سے ان کو اتنا تعلق نہیں ہے جتنا ہندکو سے ہے. ہمارے ساتھ بینچ پر اسکول میں بیٹھتے تھے 8 سال، وہ اور ہم کلاس فیل ہوتے، وہ ہماری پشتو ٹوٹی پوٹی بولتے تھے. یہ وہ مانڈگے رالو ماسٹر سے کہتے ہوئے ماں الک روڑے یہ کل راڑو اس میں راڑو سمر لوی دے لسو کالو لکھتے پہ وہ راڑو. مطلب یہ کہ لے کے آیا ہوں، لیکن کہ اس طرح رہا تھا پشت میں جیسے میں نے دیا ہے. وہ نہیں شرماتے تھے، بولتے تھے ہم تو یہ ٹکے ان کو ران لے ٹکے. وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، ہم ان کو کچھ کہتے تو دوسرے ساتھی سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جہانگیر تو اس سے بیچ میں ایک ندی بہ رہی، یہ ایک یہ پختونوں کا ہے، اس میں ایک لفظ ہندکو کا نہیں ہے، ایک لفظ آدھا لفظ. اور دوسرا ہندکو کا ہے، اسی میں استاد محترم مولانا عبدالحنان مولانا لطف اللہ مفتی عبد القادر، لیکن یہ تھے پختون سارے وہاں آباد تھے. یہ پشتو ہندکو برابر بولتے تھے. اللہ اور وہ جو اتارا گیا تھا فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت و ماروت. فرشتوں کے نام ہے ہاروت ماروت. وما يعلمان من احد، اور نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ تو کہہ دیتے تھے کہ ہم فتنہ آزمائش ہے تم نہ سیکھنا. یہاں تک کہ انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور نقصانات پہنچائے. سحر کی بنیاد ضرر پر ہے، سحر کی بنیاد تفریق پر ہے، سحر کی بنیاد نفع نہیں ہے. سحر کا کام الفت اور جوڑ نہیں توڑ ہے. آج کل لوگوں میں ایک رواج، ہر شخص کہے گا میرے اوپر اثرات ہیں. ہاں تو جو رات کو کھانا زیادہ کھا کے سوتے ہے تو اثرات نہیں ہوں گے. تو جو تہجد نہیں پڑھتا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تجھ پہ برے اثرات نہیں ہوں گے. اب ان کو آپ کہیں کہ کپڑا الٹا کر کے دو اور کالا مرغا لے کے آؤ اور انڈا الٹا کر کے زمین، تو وہ کہے گا وہ کیا زبردست عامل ہے، بہت بڑا عالم ہے. اور آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھو استغفار کرو، کہ نہیں جانتا ہی نہیں. جان نہ جائے، ہمیں نہیں چاہیے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اے ایمان والو مت کہو رائنا، یعنی بگڑے لفظ سے تو سحر بنائے، تم بگڑے لفظ سے خطاب نہ کرو اور کہو دیکھو ہمیں اور سنو کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں پسند کرتے کافر اہل کتاب میں اور نہ مشرک. اینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتارا جائے تم پر بھلا رب کے ہاں سے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی کر لے، یہ برداشت نہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتے اپنی رحمت سے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. اشارہ ہے کہ قرآن کا آنا، وحی کا نازل ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، ہمارا ان کا امت ہونا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ما ننسخ من آیت او ننسها، یہ ایک اشکال تھا کہ کبھی کہتے ہیں نازل ہوا، کبھی کہتے ہیں اٹھ گیا. فرمایا نہیں منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا نہ ہم پیچھے ہٹاتے ہیں، مگر نات بخیر منہا لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسا. علم تعلم جانتے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت کا حاصل یہ کہ ناسخ اور منسوخ پر حق ہے، اور میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. ناسخ جو آ گیا، منسوخ جسے اٹھا لیا گیا. قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہے اس میں اختلاف ہے، تعداد میں شدید اختلاف ہے. بخاری شریف کتاب التفسیر، اس آیت کے نیچے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب اس امت کے اقرا ہے، لیکن ایک بات ان کی کمزور ہے، وہ کہتے ہیں کوئی آیت منسوخ نہیں. اور اللہ فرماتے ما ننسخ من آیت او ننسها
وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو نات بخیر منہا و مثلہا، لے آتے اس سے بہتر یا اس جیسا۔ آیتیں سب برابر ہے، بعض اونچی ہے لیکن کوئی آیت کسی سے نیچے نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آیت بھی کہتی ہے خیر او مثلہا، بہتر ہے یا مثل ہے، گھٹیا نہیں ہے۔ علم تعلم، آیا جانتے نہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ ناسخ منسوخ پر ابو العباس ابن الانباری کی کتاب ہے، ابو العباس ابن الانباری، اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاثار۔ الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاثار۔ اور امام ابو جعفر طحاوی کی بھی ناسخ منسوخ پر کتاب ہے، اور النواسخ کے نام سے ابن الجوزی کی بھی ہے، عبد القادر تمیمی بغدادی کی بھی ہے معرفت الناسخ والمنسوخ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، غلط سوالات کرنا، نامناسب باتیں پوچھنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو پیغمبر سے جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے؟ لن نصبر على طعام واحد، یہ بیت بھی تھی۔ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، یہ بھی بیت بھی تھی۔ یا موسیٰ اجعل لنا الہا كما لهم آلہہ، یہ بھی بیت بھی تھی۔ اس کا عنوان ہے آداب حسن السوال، آداب حسن السوال۔ اچھے طریقے سے پوچھا کرو کہ استاد یا شیخ تر و تازہ ہو جائے۔ سید سلیمان ندوی جب شاہ انور شاہ سے پوچھتے تھے تو کہتے حضرت شاہ صاحب کا چہرہ کھل جاتا تھا، اور شاہ صاحب نے کہا مجھ سے میری پوری زندگی میں دو آدمیوں نے پورا فائدہ اٹھایا، ایک سلیمان ندوی نے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال نے، وہ بھی سمجھدار تھا، بہت لائق۔ بھاولپور کے مقدمے کے لیے جب حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے تشریف لا رہے تھے، پہلے لاہور آنا تھا تو ڈاکٹر اقبال نے ایک زمیمہ نکالا، خود لکھا اور صبح سویرے چھپوایا اور بازاروں میں بانٹا، شہر لاہور پر خدا کی رحمتوں کی بارش، یعنی مولانا محمد انور شاہ صاحب کی تشریف آوری۔ شاہ صاحب نے انجمن حمایت الاسلام کے دفتر میں قیام کیا۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان خوبصورت سا باہر جوتوں میں لیٹا ہوا ہے، اور شاہ صاحب کے جوتے سر کے نیچے رکھے۔ شاہ صاحب نے مولانا حبیب الرحمان شیروانی کو کہا مولوی صاحب دیکھ کے آؤ اقبال نہ ہو۔ وہ آیا کہ جی اقبال سو رہا ہے۔ شاہ صاحب خود آئے ان کے پاس، کہا جی چاہتے ہیں کہ میں بھی قریب میں سو جاؤں، دور ہی چاہ رہے۔ حضرت بڑے علماء ہیں اندر، تو میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا دن کا کھانا ساتھ کھائیں گے آپ کے گھر میں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے عید اس دن دیکھی، دن کا کھانا زور کے بعد آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اور مولانا ادریس صاحب کاندیلوی اور شبیر احمد عثمانی اور کفایت اللہ مفتی کو انور شاہ صاحب نے کہا اس نوجوان کو دیکھو کیسے پوچھے گا۔ وہ تیار تھے قلم کاغذ، جب کھانے کے ساتھ ساتھ جس انداز سے نوالے بنا بنا کے شاہ صاحب کو دیتے تھے اور پھر سوالات شروع کرتے تھے طریقے سے۔ شاہ صاحب نے ان کو کہا دیکھ لے، دیوبند میں کسی نے آج تک ہم سے ایسا نہیں پوچھا۔ اس دوران وہ سالک صاحب آئے تھے نا، جنہوں نے کہا بینکاری ایسی اور بینکاری ایسی، جیسے اس زمانے میں نام نہاد اسلامی بینکاری ہے، اس وقت یہ بینکاری ایک مصیبت تھی، اور مصر کے علماء نے اجازت دی تھی کہ یہ کاروبار کا طریقہ ہے، ہندوستان کے علماء نے حرام کہا تھا۔ تو اقبال نے شاہ صاحب کو کہا کہ سالک آئے ہیں لیکن بےہودہ باتیں کرے گا۔
شاہ صاحب نے کہا آنے دو، تسلی تو کرانی پڑے گی. اور اس نے پھر وہ سوالات کے جو آخری جواب شاہ صاحب نے اٹھ کے دیا ہے وہ انشاءاللہ سود میں بتاتا ہوں. تو سوال بہترین طریقے سے ہو. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے. ایک طالب علم ہمیشہ سر جھکا کے بیٹھا رہتا. آپ نے کہا تو پوچھتا ہی نہیں. تو اس دن مسئلہ بیان ہوا کہ سورج جب ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے اور روزہ افطار کرنے میں دیر نہ کی جائے. یہ تشبہ بالیہود ہے. مغرب کی اذان کے بعد 1.5 منٹ کا وقفہ اور 3 منٹ کا وقفہ. یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے اور روافظ کے ساتھ غلط طریقہ ہے، سوء تفہم ہے. تو طالب علم نے سر اٹھا کے کہا سورج ہی نہ ڈوبے. تو شاہ صاحب امام ابو یوسف نے کہا آرام سے بیٹھو، تیرے لیے خاموش رہے ہیں. اچھا حسن السوال. مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ 20 یا 22 سال بعد دوبارہ شیخ الہند کے درس حدیث میں بیٹھنا نصیب ہوا. اب کے دور حدیث میں مولانا حسین احمد مدنی تھے، مفتی کے فیض اللہ، اور مولانا انور شاہ. یہ 1 سال ہے نا، 1314 ہجری. فرمایا مولانا انور شاہ کے حسن سوال سے اور مولانا حسین احمد سے بے پناہ محبت کی وجہ سے شیخ الہند وہ مضامین بیان کرتے تھے جو عام طور پر عادت نہ تھی. مولانا اشرف علی کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہمارے استاد تو اور طرف بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسا نہیں کر رہے. ان کا تو حضرت گنگوئی نانوتری کا طریقہ تھا، چند مقامات پر کلام، باقی تلاوت سرد. ام تريدون ان تصلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. کیا چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور وہ نامناسب سوال تھے، نامناسب طریقوں سے نہ پوچھو نا. کعب ابن اشرف وغیرہ نے غلط بیانیاں کی تھی. ومن يتبدل الكفر بالایمان، جو تبدیل کر لے کفر کو ایمان سے، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر لے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ پٹک گیا سیدھے راستے سے. اصل میں تو ہے السبیل السواء، صفت موصوف ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ صفت جب مضاف بن جائے تو الف لام ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مضاف پر الف لام زیادہ خراب بات ہے بجائے صفت پر الف لام ہونا. اور تو وہ مضاف ہے نہ کہ صفت ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بکثرت اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ لٹا دے تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کر. حسدا من عند انفسہم، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں، کینہ اور بغض بے دینوں کا اہل دین کے ساتھ مشہور ہے. کینہ اور بغض اہل دین بے دینوں کا اہل دین کے ساتھ. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق واضح ہوا. فاعفوا، معاف کرو. واصفحوا، درگزر کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ بھیج دے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، یعنی جہاد کا حکم آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز. وآتوا الزکوٰۃ، دیتے رہو زکوٰۃ. سوال جواب میں لگ کے کہیں نماز میں تاخیر نہ ہو جائے، مسائل میں لگ کے کہیں عبادت میں کوتاہی واقع نہ ہو جائے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو تم آگے بیچتے ہو اپنے لیے بہتر اعمال میں سے اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اس کو ہم تفسیر میں کہتے امور مصلحہ، درمیان میں اصلاحی امور ہوتے ہیں. جیسے ہم درس دے رہے ہیں، کہتے ہیں پانی لے آؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، توسی میں نہیں بیٹھنے دو، ٹیک نہ لگاؤ، یہ امور مصلحہ ہے. لائق درس کے لائق ہدایات.
وقالو کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، نہیں جا سکیں گے جنت مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی. یعنی یہود کہتے تھے کہ یہود جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ نصارا جائیں گے. دل کا امانیوں، یہ ان کی خواہشات تھی. امانی امنیہ کی جمع، امانی، اور منیہ کی جمع بھی ہے، منیت المصلی، امانی. اور منیہ موت کو کہتے ہیں. وہ ایک شاعر کہتا ہے یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی نہر تلا تم رکبتی واذل املأ خربتی. شیخ سعدی کا شعر ہے گلستان میں. ابن الجوزی کا شاگرد ہے اور شہاب الدین سروردی کا خلیفہ ہے. یا لیت قبل منیتی یوما افوز بمنیتی نہر تلا تم رکبتی واذل املأ قربتی. اے کاش کے مرنے سے پہلے یہ تمنا پوری ہو، شیرین ٹھنڈے پانی کی نہر میرے گھٹنوں تک پہنچے اور میں بھر بھر کے مشک اس سے پینے لگوں. ہائے ہائے، مر رہا تھا ریگستان میں، تپش میں، اور پانی نہیں مل رہا تھا. طلباء کو گلستان بھی بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے. جو پڑھ چکے ہیں وہ سمجھے نہیں، دوبارہ پڑھیں. دل کا مانیوں، یہ ان کی خواہشات ہے مگر چونکہ غلط ہے اس لیے ابن عباس کہتے ہیں دل کا اکاذیب ہوں، یہ ان کے جھوٹ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ کہے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. کیسے یہود جنت جائیں گے، کیسے نصارا جائیں گے؟ بلا ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جو سپرد کرے اپنے آپ کو خدا کی. وجہ اشرف الاعضاء ہے. اذا ضربت احدا فلا تضربه على الوجہ. کسی کو مارتے ہوئے بھی چہرے پہ نہیں، اور افسوس ہم پہلے تپڑ چہرے پہ رکھتے ہیں. لأن الوجہ من نور اللہ، سادت دوستر کو دپارا خوشا مندید تمام جہان کا عمر. وجہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے. دیدن حج مختم کدے دا عرفات بڑی رئیس والورت قومال. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا خدا کے. جس طرح دمخ پشانتے رنگوی باغ لورزم پہاغ گل بویر کومال. وہو محسن اور ہو بھی احسنی. چواڑے راواڑے نو بیا باخسن للوم ترازی. وہو محسن موحد، وہو محسن مخلص، موحد بھی ہو، مخلص بھی ہو، احسنی بھی ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، بس اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں. میں نے ناظم تعلیمات کو کہا کہ بعض طلباء جو بے وقت اب آ رہے ہیں ان سے پوری تحریر لے کہ وہ احسنی تو جہاد کو ترجیح دیں گے اور احسنی علوم کے سامنے سر جھکائیں گے. اتنے دعوتیں نہیں چلے گا. ہاں، دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دو رنگی سے کام نہیں چلے گا. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش، یک دلو یک قبلو یک روئی باش. شاہ صاحب کہتے ہیں حنیف کا معنی یہی ہے جو فرید الدین نے اپنے پن نامہ میں منطق الطیر میں کیا ہے. ہاں، جس نے سپرد کیا اپنے آپ کو
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ہو بھی مخلص اور موحد، بس اس کا اجر رب کے ہاں، اور ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم میں فرق ہے۔ ڈر ہے میرے بیمار مر نہ جائے، ڈر ہے کراچی کے حالات اور خراب نہ ہو جائے، اور حزن غم جو مارے گئے ناحق، جو بہا دیے گئے، ڈبو دیے گئے، یہ گزرے ہوئے تکلیف پر جو ہوتا ہے وہ حزن ہوتا ہے، آنے والے پر جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے۔